امہات المومنین. آپ جانتے ہیں ایک خاص مقام ہوتا ہے ہر مسلمان کے دل میں اپنی ماؤں کے لیے، مومنوں کی مائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شکل میں آپ نے زوجیت میں جو رکھا، اب وہ الگ الگ ٹرمینالوجی ہو سکتی ہے، اصطلاح ہو سکتی ہے، لیکن اوورال ان کو کہا جاتا ہے امہات المومنین، مومنوں کی مائیں. یعنی کہ ہمارے لیے وہ سب اعلیٰ مقام کے ہیں. یہ ٹیکنیکلی اصطلاحی طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں سے ان کو جو تحفے میں دیا گیا تو وہ ایک سراری تھے، وہ جو زوجہ تھے وہ ایک آزاد تھے، پہلے وہ آزاد نہیں تھے. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن اوورال یہ ہے ہمارے لیے وہ زوجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زوجات، اور اوورال طور پہ وہ ایک امہات المومنین کے درجے میں آ جاتے ہیں. کچھ صحابیات کے بارے میں، زوجات کے بارے میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ان کو زوجہ کہا جائے یا پھر ان کو امتن کہا جائے، یعنی باندی کہا جائے. یہ ایک گفتگو علماء کرام کے درمیان رہتی ہے، لیکن اوورال ان کو قرآن مجید نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ امہات المومنین کے لقب سے اور سب کا درجہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے. ان کے شرف کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی صحبت کے لیے اختیار کیا. یعنی جو نیک ہوتے ہیں الطیبات للطیبین، جو طیب ہوتے ہیں وہ طیب کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے لیے اپنا لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواتین نیک تھی. اگر وہ خواتین نیک نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے نہیں تھے. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ان کے بارے میں لب کشائی کرنا یا کوئی کسی بھی شکل کی بدتمیزی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن تعجب ہوتا ہے اپنوں تو غیروں تو غیر، اپنوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں چھوڑا. آپ تعجب کرتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر میں بعض صحابہ کو گالی دینے والے حضرات ان کے پاس تفسیر ہے باقاعدہ، آپ جا کر تلاش کریے تو ان کی تفسیروں میں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے کو ذبح کرو. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ. یعنی گائے کو ذبح کرو مطلب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ذبح کرو. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کو نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ جنگ جمل یعنی اونٹنی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور وہ ظالموں کو پکڑنے کی کچھ بھی بات نہیں ہو رہی ہے، خلافت کی بات ہو رہی ہے، سب چیزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان مجرموں کو پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو ایک انصاف دلانے کی جو بات تھی اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنگ جمل کے دوران ایک جمل یعنی اونٹنی پر وہ سوار ہوتی ہیں. لیکن بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک حدیث یاد دلائی جاتی ہے، وہ کیا ٹائم ہوگا جب تم حوض کی طرف پہنچ جاؤ گی اور وہاں پر کتے بھونک رہے ہوں گے اور اس وقت پر تم واپس آ جاؤ گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی اپنے زمانے میں. تو یہ حدیث کئی سالوں کے بعد، کئی سال گزر جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران جب جنگ جمل کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور وہاں پر ان کو بعض صحابہ آ کر کہتے ہیں اے ماں آپ گھر میں رہیے، آپ ہماری عزت ہے، آپ ہماری آبرو ہے، آپ اتنی دور تک کیوں آ گئی ہیں؟ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی حوض ایک ایرے کا نام ہے، وہاں پر کتے بھونک رہے تھے تو ان کو یاد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ٹائم ہوگا جب حوض کے ایریے میں تم پہنچو گی اور وہاں پر کتے بھونک رہے ہوں گے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ میں بہت زیادہ آگے آ گئی ہوں اور آگے مجھے نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا احترام کرنے والی کتنی اونچی ہماری ماں تھی، فوراً اپنے گھر کی طرف واپس پھر لوٹنے کا ارادہ کر دیتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ سمجھانے آئے تھے تو ایسے وقت پر کچھ لوگوں کا پلان جو تھا نا وہ پلان جو ہے ناکام ہوتا نظر آیا. تو اس وجہ سے انہوں نے نفرت پکڑ لی. وہ کسرا کے لوگ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کسرا کے لوگوں نے پلان بنایا تھا آل بیت اور صحابہ کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں دو گروہ ہو جائے، آل بیت الگ صحابہ الگ. تو بہت کوشش کی کسرا کے لوگ، کوشش کی بہت زیادہ، قیصر کے لوگ بہت کوشش کی. جو دو طاقتیں تھی جب یہ جنگیں ہار گئے تو چھپ کر منافق بن گئے لوگ، اوپر سے مسلم لیکن اندر سے نفرت. تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ آل بیت اور صحابہ کو کاٹے، لیکن صحابہ کرام اور آل بیت سمجھ گئے کہ کچھ چال چلی جا رہی ہے ان کے بھولے پن سے یا معصومیت سے یا ان کے شرافت کا یا اسی طریقے سے ان کے بھروسے کا کوئی آدمی غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. تو انہوں نے آپس میں شادیاں کرنا شروع کر دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی شادیاں کی اس کے پیچھے ایک راز کیا ہے؟ یہ راز تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکمت کے تحت آپ نے کیا، بعض صحابیہ بعض اوقات آپ نے شادی کی، بعد میں خبیرہ پر کلمہ پڑھ لیتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، بعد میں وہ قبیلہ پورا کلمہ پڑھ لیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے شادی نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی کہ پرانے زمانے میں شادی کا مطلب ہوتا تھا کہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، اے قبیلے والوں تم میری طرف سے سکون میں رہو. یہ مطلب تھا اس زمانے میں. شادی کرنے کا مطلب نکلا کہ میں عزت کرتا ہوں، ایسا کوئی بھی دھوکے کی بات نہیں ہو، کیونکہ میں تو آپ کے عزت کو لے رہا ہوں. اور عزت شادی کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے جنگ نہیں کریں گے. تو اسی طریقے سے آل بیت اور صحابہ کرام کو بانٹنے کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی، تو تاریخ میں صحابہ کرام اور آل بیت نے مل کر آپس میں اس سازش کو انہوں نے ناکام بنا دیا، جس کی وجہ سے کافی تل ملاتے تھے وہ لوگ. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا بعد میں من گھڑت حدیثیں پیش کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب بغداد میں صدام حسین کا جب واقعہ پیش آیا تو بغداد پر جب کنٹرول ہوا تو وہاں پر رپورٹ میں اخبار بتایا تھا کہ جس خاتون کا نام عائشہ اور جس مرد کا نام عمر ہے اس کو کافی جلایا جا رہا تھا، اور خاص طور سے ان کو لے جا کر پانی میں پھینکا جا رہا تھا، اس میں کرنٹ چھوڑا جا رہا تھا. یہ اتنی نفرت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے نفرت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نفرت. مطلب یہ نکلا کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے اور نفرت کرنے والے آج بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت بھر دے تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائے، اور ہم کو بھی ایسے نفرت والی چیزیں سننے کو نہ ملے. وہ رکھتے کیسے عقیدے نہیں معلوم ہے کہ ہم کو تو سننے میں جو ہے نا تکلیف ہوتی. اللہ حفاظ فرمائے. میں ایک صاحب میں پرسوں جو ہے مجھے لا کر گفٹ کرے، کہا شیخ دیکھو آپ گالی کہہ رہے تھے، کتنے گالیاں دے رہے. میں 4-5 صفحے پڑھ کے بولا نہیں، مجھے خود جو میرا ایمان کہیں جو ہے نا خراب نہ ہو جائے، سننا بھی گوارا نہیں. یہ لوگ گالی کیسے دیتے، لکھتے کیسے، ان کے قلم چلتے کیسے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے لیے بیوی کے طور پر چن لیا، تم کون ہوتے ہو حرف رکھنے والے؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پہ تمہیں شک ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو چنا، تو اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب پر تمہیں شک ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو تمہیں اپنے ایمان کی خبر لینا چاہیے. تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں شک ہے کہ شاید کہ تم نے کلمہ بھی برابر نہیں پڑھا. تم اگر کلمہ صحیح سمجھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت برابر کرتے، تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں ایسی چرب زبانی اور ایسی، ایک تو آج کے دور میں ایک عالم کے ساتھ بھی ایک آدمی اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور تم صحابہ کرام کے بارے میں بدتمیزی سے بات کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو ایسے سارے غلاظت سے پاک کر دے، ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ ایسے غلاظت سے پاک کر دے، ایسی زندگی سے اللہ ہمیں دور رکھے جو زندگی کے اندر نعوذ باللہ اتنے نیک لوگوں کے بارے میں ہم کوئی چیز غلط سوچے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ محفوظ رکھے.